بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے احسان اور توفیق سے ہماری یہ کانفرنس جاری ہے جو علامہ عبید الجابری رحمہ اللہ کے نام سے منسوب ہے، کہ ان کا جو علمی ورثہ ہے اس سے ہم استفادہ حاصل کریں، خود بھی سمجھیں، آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ انہیں بھی فائدہ پہنچے، اور یہ سب شیخ رحمہ اللہ کے میزان حسنات میں اللہ تعالی صدقہ جاریہ کے طور پر انہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ پہلے درس جس طرح آپ نے سنے، توبہ کے تعلق سے، گناہوں سے انسان پرہیز کریں، تقوی اختیار کریں، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں ادا کریں، جن سے منع کیا اس سے پرہیز کریں۔ یہ ہر انسان کی، ہر مسلمان کی زندگی کے روزمرہ کے معاملات ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کھانے پینے، سانس لینے سے زیادہ ضروری ہے کہ جس طرح وہ اللہ کی توحید کو جانتا ہے تو پھر اس کے جو تقاضے ہیں، یعنی اس کی فرمانبرداری کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اسے بھی جانے تاکہ اس کے اوپر عمل کر سکے۔ اور اس سلسلے میں وہ نصوص قرآن و سنت کے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک مومن کا سب سے بڑا مقصد اور مطمع نظر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اسے حاصل ہو، جیسا کہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ خود اس سے بڑی چیز تمہیں دے دے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ تو ایک ایسی چیز ہے، یعنی لوگ، مسلمان تو دور کی بات ہے، کافر مشرکین بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کی محبت حاصل کریں، اور اس محبت حاصل کرنے میں وہ بہت سارے گمراہیوں اور شرکیات میں بھی پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے برابر والے بنا رکھے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، یعنی اللہ سے محبت وہ کافر مشرکین بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اللہ کے قریب ہونا، اس کی محبت حاصل کرنا، لیکن اپنے شرک کے ذریعے، اپنے معبودات کو کہ ان اولیاء کے ساتھ ہم یہ عقیدت کا معاملہ کریں گے تو اللہ کی محبت مل جائے گی، حالانکہ نہیں، شیطان نے گمراہ کر کے ان کو شرک میں ڈال دیا۔ تو ان آیات سے معلوم چلا مشرکین بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو، اس کی محبت حاصل کریں، لیکن جو توحید والے ہیں، صحیح عقیدے والے ہیں، ان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے، پھر اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہم نے تقوی کی باتیں کی، نیک اعمال کرنا اور برائیوں سے بچنا، سب اسی ارادے اور مقصد کے لیے ہوتا ہے، اس اہم ترین مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ انسان کا تو بیڑا پار ہے دنیا اور آخرت میں، نعمتیں ہی نعمتیں اور آسانیاں ہیں، جس سے اللہ تعالی محبت کرے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے بچاتا ہے۔ مشرکین تک کے بارے میں نہیں ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ جو مشہور ترین شرک ہے، واسطے وسیلے والا، انبیاء اولیاء کو پکارتے ہیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے الا للہ الدین الخالص، دین خالص کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے، اور جو دین خالص نہیں رکھتے، شرک کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا اور اولیاء بنا رکھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کیا یہ ہمیں اولیاء کے قریب کر دیں، بت کے قریب کر دیں، چاند سورج کے قریب کر دیں، نہیں، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دیں۔ مشرکین کی بھی یہ چاہت ہے، ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، جو کافر مشرک ہیں، جن کے خلاف جہاد کیا، جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہ بھی اللہ ہی چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ زیادہ صحیح طریقہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا، نہ کہ وہ طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ سارے اولیاء وغیرہ چھوڑو، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اسی کو پکارو، اسی سے محبت کرو، اسی سے ڈرو، اسی پر توکل بھروسہ کرو، اسی کے نام کی جتنی بھی چیزیں ہیں، عبادت، مال کی عبادت ہو، بدن کی عبادت ہو،
یا زبان کی عبادت ہو، دل کی عبادت ہو، ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. تو یہ اصل فرق ہے. چنانچہ جو آخری درس ہم پڑھیں گے وہ ہے من اسباب محبت اللہ للعبد، وہ باتیں، وہ اسباب کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تاکہ ہم وہ چیزیں اپنائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے. تو شیخ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور گواہی دینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور درود و سلام ہو آپ پر، آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر. اما بعد، یہ بات اچھی طریقے سے جاننی چاہیے جو آپ نے پہلے بھی جانی ہے کہ اس قسم کی باتوں میں بھی ہم عقیدے کو ضرور ڈالتے ہیں کہ بلا شبہ اہل سنہ والجماعہ جو ہیں، جو کہ اہل الاثر اور اہل الحدیث ہیں اور سچے سلفی لوگ ہیں، یہ سارے ایک ہی نام ہیں. ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، ان ناموں کی حقیقت نہیں سمجھتے، تو پھر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مختلف گروہ ہیں، حالانکہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. یہ مسلمان کہلانے کے بھی خلاف نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں لوگوں کے آگے کہ تم بھی کوئی فرقوں کی طرح فرقہ ہو، صرف مسلمان کہلانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان نام رکھا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمان کا نام تب رکھا ہے جب کافر اور مشرکین کے مقابلے میں صرف مسلمان ہوا کرتے تھے. جب اسلام کے ہی اندر مختلف بدعات، اسلام کا نام لے کے بدعات تو دور کی بات شرکیات وغیرہ لوگ ڈالتے ہیں، تو اپنی پہچان کے لیے منسوب کرنا کہ میں سنت پر چلنے والا ہوں، میں وہ بدعتی نہیں ہوں، فلاں بدعتی گروہ سے نہیں ہوں، یہ صحابہ کرام سلف صالحین سب کا طریقہ ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس میں کوئی عیب نہیں. عیب اس شخص کے لیے ہے، برائی اس شخص کے لیے جو دھوکہ دیتا ہے، اپنے کو کہلاتا تو اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے یا سلفی وغیرہ نام آگے رکھتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا. یہ جتنے شرکیات وغیرہ کرنے والے ہوتے ہیں، مثلا بریلوی وغیرہ، سنی کہلاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو کم فہم علم نہیں رکھتے، سادہ لوگ وہ واقعی ان کو سنی سمجھتے ہیں کہ میں تو جو ہے مثلا اہل حدیث فلاں وہ سنی ہے. سنی نہیں ہے بھائی، وہ بدعتی ہے. آپ ہی سنی ہیں، آپ ہی اثری ہیں، آپ ہی سلفی ہیں، آپ ہی اہل سنت والجماعت ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں. انہوں نے تو جھوٹ دھوکے کے لیے یہ نام رکھا ہوا ہے. جیسے کہ رافضی شیعہ ہوتے ہیں، اپنے کو مومنین کہلا رہے ہوتے ہیں، یعنی اسلام سے بھی اوپر ایمان کا درجہ ہمارے پاس ہے، باقی تو ایسے ہی لوگ ہیں. حالانکہ مومنین کہاں ہو، تو اکثریت تو ان کے مشرکین ہیں، شرکیہ عقائد رکھنے والے ہیں، اور جو ہے بدعتی لوگ ہیں. صرف نام رکھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جس طرح یہود و نصارہ بھی اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب قرار دیتے تھے، نحنو ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں، یعنی اتنے اچھے اور قریب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کے چاہنے خواہش کرنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ تمہارے. جو بھی نیک عمال کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو عزیز اور محبوب ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ جو کہ اہل الاثر ہیں، اثر کہتے ہیں یعنی آثار احادیث سلف کا جو طریقہ ہے اس پر چلنے والے، اور جو سلفی ہیں سلف صالحین کے طریقے پہ چلنے والے، ان کی خصوصیتوں میں سے یہ ہیں، ان کے امتیازات میں سے، یعنی وہ دوسروں سے کیوں اعلیٰ اور افضل ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے دوسرے گروہوں کے اوپر، دوسری جماعتوں کے اوپر، دوسرے فرقوں کے اوپر جو اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اسلام والے ہیں، ہم بھی قرآن سنت والے ہیں. تو جو اہل سنت ہیں ان کی یہ خصوصیت ہے انہم مع النصوص، وہ نصوص کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں. نصوص کیسے کہتے ہیں؟ یعنی قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، قرآن و حدیث، ان کو نصوص کہا جاتا ہے. یعنی وہ قرآن و سنت کی ہی پیروی کرتے ہیں جہاں بھی وہ انہیں لے کر جائیں، اسی کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں. جو صبح کے درس میں بھی آپ نے یہ سنا تھا، بدعتیوں کا اور جو سنت پر چلتے ہیں ان دونوں کے اصول میں جو فرق آپ نے سنا تھا، وہ پہلے اپنی مرضی سے ایک عقیدہ بناتے ہیں، نظریہ، اور پھر جب پھنس جاتے ہیں تو توڑ مروڑ کے قرآن و سنت کو اس کے مطابق کوئی دلیل لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملی مجھے اس کے مطابق دلیل. عید میلاد النبی پہلے ہم منا لیں گے، بڑی اچھی چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے، کرسچن بھی مناتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی پکڑ لے سنت پر چلنے والا، کوئی سلفی عقیدے منا جالا، پھر جو ہے وہ قرآن کھولیں گے، اس کی کوئی دلیل دیکھو، کوئی وہ حدیثوں میں سے دیکھو. یعنی کل تک نہیں معلوم تھی دلیل جو اتنے برسوں سے بناتے آ رہے تھے، آج آپ کو معلوم چلے گی اور اندر سے دیکھو گے. تو جس کے دل میں پہلے ہی ٹیڑھ پن ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے
युदिल्लु बिही कसीरों यहदी बिही कसीरा, बहुत सारों को गुमराह करता है, बहुत सारों को हिदायत देता है। जिनके दिल में फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़, जिनके दिल में पहले ही टेढ़पन होता है, वो जो है फयत्तबिऊन मा तशाबह मिन, इसके मुतशाबिहात के पीछे पड़ते हैं, अपनी मर्जी का निकालते हैं। मुझे कुरान में मिल गया, अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह का फजल और उसकी जो रहमत है ये सबसे बड़ी चीज है, तो मोमिनों को चाहिए इस पर खुशियां मनाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से बढ़कर कोई खुशी हो सकती है? तो खुशियां मनाओ, कुरान में लिखा हुआ। तो इस तरीके से वो दलाइल ढूंढना बाद में शुरू करते हैं अकीदा बना के। और जो अहले सुन्ना वल जमाअ सलफी हैं वो कुछ नहीं करते, देखते हैं कुरान और सुन्नत में जो जो अकीदे साबित होते जाते हैं, अपना बनाते जाते हैं। तो ये असल फर्क है उनमें और दूसरों में। जब भी तो आप देखते हैं कि कल तक वो भी कहते थे कि बिदात है, लेकिन बिदात हसना है, अच्छी बिदात है, क्योंकि हर बिदात मना नहीं है। एक बिदात सय्यिआ बुरी बिदात होती है, यानी दीन में नया काम। एक बिदात हसना अच्छी बिदात होती है, दीन में अच्छा काम, वो मना नहीं है। हालांकि ये किताब सुन्नत के खिलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम खुतबात में फरमाते कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदात गुमराही है। ये नहीं कि कुछ कुछ बिदात गुमराही है, कुछ नहीं भी होती, सारी बिदात गुमराही है, हर एक गुमराही है और उसका ठिकाना जहन्नम है। तो अपनी तरफ से बिदात हसना बना दी। फिर कुछ साल अभी गुजरे, उन्होंने फिर अहदीस भी लाना शुरू कर दी कि नहीं इसकी दलील है, देखो पीर को रोजा रखते थे, देखो फिलां है, तुमने खुद कहा था कि ये बिदात है, यानी दलील वगैरह नहीं है, नया काम है लेकिन अच्छा काम है, फिर इसकी दलील क्यों दे रहे हैं आप? इसका मतलब ये साबित नहीं था कल तक, आज साबित भी हो गया है। आज आपको दलील मिली है, जो है फिलां फिलां कादरी साहब को आज दलील मिली है कुरान की ये आयत और फलाना हदीस। कल वो दलील नहीं थी मिलाद मनाने की और वो बिदअत थी, और बिदअत हसना वैसे भी सही नहीं है। तो इस तरीके से इनके बातों में तजाद होता है, जो कोई भी एक अक्ल व फहम शऊर रखने वाला बंदा पकड़ सकता है। अल्लाह ताला ने अपने कुरान के हक होने की खुसूसियात में से बताया वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफ पाते, तजाद पाते, एक बात दूसरे के खिलाफ। और वाकई बिदअतियों की एक बात दूसरे के खिलाफ जारी होती है, क्योंकि उनके अकीदे किताब सुन्नत पर मबनी नहीं है, उस पर मबनी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर नाजिर हैं, और फिर बाद में खड़े हो जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आए हैं, दम बदम पढ़ो दुरूद, हुजूर भी हैं यहाँ मौजूद, आ गए हैं, सरकार की आमद हो गई, फिर सब खड़े हो जाते हैं कि वो आ गए हैं। मजलिस मिलाद के आखिर में वो तशरीफ लाए हैं, तो तुम कह रहे थे वो हाजिर नाजिर पहले यहाँ मौजूद है, तो अब कैसे तशरीफ लेकर आए हैं बाद में? यानी अकल के भी इनकी चीजें अकायद टकराते हैं और उसके खिलाफ होते हैं। तो अहले सुन्ना वल जमाआ जो सही सलफी हैं, उनकी ये खुसूसियत है कि वो नुसूस के साथ होते हैं। नुसूस का मतलब शेख फरमाते हैं यानी कुरान करीम की आयत और सही सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ सुन्नत या हदीस होना भी काफी नहीं है, मन घड़त चीजें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जाती हैं, ज़ईफ चीजें भी होती हैं, तो वो पूरी कोशिश करते हैं, उसकी तहकीक करते हैं, उसमें से सही के ऊपर अमल करते हैं, पूरा अपने दीन को निखार कर खालिस रखते हैं हमेशा। और एक और चीज और शर्त जरूरी है, आला विफ़्क़ सीरत सलफ़ सालेह, सलफ़ सालेहीन की सीरत और उनके फहम के मुताबिक। हम में और दूसरों में ये फर्क हो जाता है, वरना कुरान की आयत और हदीस, अभी मैंने मिसाल आपको दी, वो लोग भी पेश करेंगे। एक सलफी अगर उसको सही उसका जवाब नहीं भी आता हो, वो एक आसान ये जो नुस्खा है और मयार है उसके जरिए आराम से पकड़ सकता है और उसका रद्द कर सकता है एक आम बच्चा भी, कि ये जो तुमने आयत पढ़ी है, ये जो तुम हदीस बता रहे हो मुझको फिला मसलन मिलादुन नबी की जो दलील है, तो क्या सहाबा किराम सलफ सालेहीन उन्होंने ये समझा है इससे और उन्होंने इस पर अमल किया, वो बतलाओ, तो वो वहीं खत्म हो जाएगा उसकी। वो जो नहीं मैं कुरान इस पे डायरेक्ट मेरी मर्जी में इस तरीके से अमल कर रहा हूं, नहीं, जब ये तीसरी शर्त जरूरी है और ये अपनी तरफ से नहीं लगाई। अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की पैरवी करो और सबीलुल मोमिनीन सहाबा के तरीके पर चलो ताकि गुमराह ना हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नाम लेके बतलाया है कि गुमराही से अगर बचना है इख्तिलाफ से, मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलो। और सलफ़ सालेह कौन होते हैं, जिस पर हमने इस मस्जिद का नाम भी रखा है, वो हम कुल्लु मन मदा बअदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला असरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर आपके पीछे जो भी आपके बाद गुजरे हैं। और उनकी असास और बुनियाद क्या है सलफियों की, यानी सलफ में से सबसे अव्वलीन कौन है, वो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम है।
آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے ہے، ہر چھوٹے بڑے کو، مرد عورت کو، اگر آپ اپنے کو سلفی کہتے ہیں، اس عقید منہج پر ہیں الحمدللہ، تو کوئی آپ سے پوچھے تو آپ جو ہے فخر سے اور پورے یقین سے اس کو بتائیں کہ سلفی کا معنی کیا ہے. یہ کوئی تخلص تھوڑی ہے نام کے آخر میں، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. میں سمجھا کہ آپ کی کوئی جو ہے برادری کا نام ہے سلفی وغیرہ ہی کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کو بتاؤ کہ جو قرآن و سنت پر صحابہ کرام اور جو ان کے طریقے پر چلنے والے گزرے ہوئے نیک لوگ ہیں اس کے مطابق چلتا ہے، اس کو سلفی کہتے ہیں. جیسے کشمیر والے کو کشمیری کہتے ہیں، صحیح ہے، پاکستان والے کو پاکستانی. تو جو سلف کے طریقے پر چل رہا ہوتا ہے اس کی جانب نسبت کر کے وہ سلفی کہلا رہا ہوتا ہے کہ میں اس طریقے پر چلتا ہوں، اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتا ہوں. اپنا تعارف دے سکتا ہے انسان کچھ الفاظ میں، اس لمبی چوڑی عبارات کے بجائے. یعنی سلفی بھی نہ کہو، یہ فرقہ بندی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. عربی ایک فصیح اور بلیغ زبان ہے. آپ بار بار حضرت کو یہ بتائیں گے اصل میں قرآن و سنت پر اور جو ہے سلف صالحین صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق چلتا ہوں. وہ پوچھیں گے آپ کا مذہب کیا ہے، کون سے طریقے مسلک پہ چلتے ہیں، تو آپ بار بار یہ جملہ دہرائیں گے. اس سے اس کا ایک خلاصہ اور آسان لفظ ہے کہ سلفی. پھر اگر اس کو سمجھ میں نہیں آتا تو پھر آپ اس کی جو ہے اس کا تعارف کرائیں صحیح سے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم. تو یہ کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، یہ تو حق بات کا تعارف دینا ہے اپنے آپ کو. جیسے مسلمان بھی ہوتا ہے، وہ مومن بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بھی ہوتا ہے، وہ عباد الرحمان بھی، ساری چیزیں اسی کی صفات ہیں. کوئی الگ الگ چیزیں تو نہیں ہیں کہ مسلمان الگ ہوتا ہے، مومن الگ ہوتا ہے، اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں رحمان کے وہ الگ ہوتے ہیں وغیرہ. یہ اس کے مختلف صفات ہیں جو بیان کی جاتی ہیں اپنے تعارف کے لیے. تو ایسے لوگوں کی دعوت سے کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ میں کوئی فرقے میں نہیں ہوں اور جو ہے ہم صرف مسلمان کہلاتے ہیں، حالانکہ عقیدے منہج سب بگڑے ہوئے ان کے، خارجیوں جیسے گمراہ کن. اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ حقیقت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. کیونکہ ہمیں بہت سارے لوگ جو یہ بڑی اچھی دعوت لگتی ہے کہ میں کسی فرقوں میں نہیں ہوں، فرقہ واریت نہیں کرتا ہوں، کسی فرقے میں نہیں ہوں، کافی اچھا لگتا ہے. یعنی یہ سارے ملے مولوی اور جھگڑے پھڈے اس کسی جماعت میں نہیں ہے، اس کی دعوت صحیح ہے. یہ تو صرف اسلام مسلمان کی بات کرتا ہے. حالانکہ وہ جو فرقہ ناجیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بات بتا دی ہے، تم کیا ہمیں آج بتا رہے ہو، ہمیں پہلے ہی پتا ہے. ہمیں جو ہے 1400 سال پہلے سے پتا ہے کہ یہ فرقے بن جائیں گے اور یہ اچھی چیز نہیں ہے، بری چیزیں اور بنیں گے، اور اس سے بچاؤ بھی ہمیں پتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایک فرقہ ان میں سے بچا ہوگا، تو وہ فرقے میں سے تم ہو یا نہیں ہو یہ بتاؤ. تو فرقہ ناجیہ بھی خود ایک فرقہ ہے جو باطل سے الگ ہو کے، ممتاز ہو کے، تفرقہ کر کے اپنے کو بتاتا ہے کہ میں اس میں سے ہوں، یہ تعارف دے رہا ہے. وہ تھوڑی کوئی اسلام سے الگ ہو گیا. صحیح اسلام کا نام ہی وہ سلفی ہونا ہے. اہل سنت والجماعت اور اسلام ایک چیزوں کے نام ہے، اس کا تعارف ہے زیادہ نکھار کے پیش کرنے میں. جبھی تو جو ہے امام بربہاری اپنے رسالے کے شروع میں شرح السنہ میں کہتے ہیں کہ اسلام سنت ہے اور سنت اسلام ہے. یعنی کوئی الگ چیز تو نہیں ہے. اہل اسلام اہل سنت ہے، اہل سنت اہل اسلام ہے. اب جو یہ نہیں ہے تو وہ بدعتی ہیں، کوئی شرک میں ہے، کوئی بدعات میں ہے، دوسری چیزوں میں ہے، بھلے اسلام کا نام لیتا ہوں. تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. آپ صحیح اسلام کا لوگوں کو تعارف بتا رہے ہیں اور اسی کے اوپر چل رہے ہیں. سلفیوں کی اساس کیا ہے؟ صحابہ کرام. کیونکہ وہ اکیلے ہی ایسی ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، سنا، اس کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، اور اس شریعت کے، اللہ کی شریعت کا جو بارے گرا ہے اس کو اٹھا کر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آگے تک پہنچایا، اپنے بعد والے لوگوں تک. تو یہ اہل سنہ والجماعہ کے خصوصیت میں سے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ انہم مع النصوص، وہ کتاب و سنت کے نصوص کے ساتھ ہی چلتے ہیں. یعنی جب وہ ان کو لے کر چلتے ہیں کتاب و سنت تو وہ چلتے ہیں، جب کتاب و سنت کہتے ہیں رک جاؤ تو رک جاتے ہیں. جیسے صبح آپ نے مثال سنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بتایا ہے، ہاں بتایا ہے، اس کا معنی بتایا ہے، ہاں بتایا ہے، اور پھر جو ہے اس کی کیفیت بتائی ہے، اللہ نے نہیں بتائی ہے، تو بس ہم اس کے ساتھ چلیں گے. جس چیز میں نہیں پڑھے صحابہ جو ہم سے اعلیٰ افضل عربی جاننے والے تھے، تو ہم بھی اس میں نہیں پڑھیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر آپ بھی انہی کے جیسے عروج پائیں گے، ترقیاں پائیں گے، اسلام کی فتح اور چیزوں کی جس طرح نجات پائیں گے، جس طرح انہیں ملی تھی آپ کو بھی ملے گی جب آپ انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں. یہ کوئی جو ہے قدامت پسندی یا جو ہے ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم آگے بڑھ نہیں سکیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ کو بھی وہی ساری چیزیں ملیں گی جو انہیں ملی تھی، ورنہ بس ان کا نام ہی لیتے رہو، حسرتیں کرتے رہو کہ یہ ہمارا شاندار ماضی تھا. تو وہ کتاب و سنت کے ساتھ چلتے ہیں جب وہ انہیں چلاتے ہیں، اور کتاب سنت جب انہیں کسی چیز پہ روکتے ہیں تو وہاں رک جاتے ہیں.
اور اجماع جو ہے خود حجت ہے ان کے نزدیک، یعنی دلیل ہے۔ اجماع کا مطلب ہے امت کے جو سنت پر چلنے والے ہیں، علم رکھنے والے، وہ ایک چیز پر ان کا اتفاق ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں ابھی مثال بھی اپنے دیکھی تھی، اختلاف ہو جاتا ہے کسی عمل کے تعلق سے کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے یا اس طرح، دونوں کے پاس دلیل ہے۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں خصوصاً جو عقیدے کے مسئلے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا صحابہ کرام میں۔ جو شخص آج آپ کو یہ بات بتائیں، کوئی حزبیت میں اپنی جماعت بندی میں جلا سڑا ہوا شخص کہ صحابہ کرام میں بھی عقیدے میں اختلاف تھا، ان کے منہج مسلک میں اختلاف تھا، کوئی اس طرح چاہتا تھا، کوئی اس طرح چاہتا تھا، تو ہمیں بھی اجازت ہے آج مختلف جماعتیں بنائیں، مختلف نظریات رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، بہت بڑا افتراء کرتا ہے ان کے اوپر، اپنی غلطی کو صحیح کر کے لوگوں کے سامنے قابل قبول بنانے کے لیے۔ صحابہ کرام میں عقیدے منہج میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب اس پر متفق تھے۔ تو اجماع ہے یہ، اس کو کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ میری امت جو ہے گمراہی پر، علی الضلالہ، گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے، یعنی بہت ساری دعاؤں کو قبول کرنے میں سے ایک دعا یہ بھی قبول کی کہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کیا جائے، تو گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی کہ سارے کی سارے ایک ہی گمراہی میں ہو۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں جو صحیح عقیدے والے بھلے کم ہوتے ہیں، بھلے ان کو تان تشنی وہابی اور کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن وہ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی جو ہے گمراہی پر، باطل پر جمع ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ جب ہی کہا کہ ایک امت کا چھوٹا سا گروہ جو ہے وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اس کا مطلب سارے کے سارے گمراہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یہ فضیلت دی گئی ہے۔ باقی جو ہے گمراہ ہونے والے گمراہ ہوتے ہیں، جو کثرت کی تعداد میں ہوتے ہیں، تو اس سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں اپنے لیے ثابت کی ہیں۔ ثابت کیا کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہیں مانو، کہ میں یہ ہوں، یہ صفات میرے اندر ہے، یہ کام میں کرتا ہوں، تو اس کو ماننے کو کہتے ہیں ثابت کرنا، اس بات کرنا۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بتائی کہ اللہ تعالیٰ یہ کچھ کرتا ہے، یہ اس کی صفات ہیں، تو اس کو مانو، اس کو ثابت کرو، اس کا انکار نہ کرو۔ اور اس کے جو دوسرا حصہ ہے اس میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ جو کمی کی صفات ہیں، کمال کی نہیں، کمی کی، کوتاہی کی، نقص کی صفات ہیں، یہ میرے اندر نہیں ہے، میں اس سے پاک ہوں، اعلیٰ ہوں، بلند ہوں۔ جیسے اللہ کی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پہ، تو وہ ہم اللہ کو اس سے پاک قرار دیں گے، ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ نے نہیں تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو عیب والی ہیں، نقص والی نہیں کرتا، اس میں نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ نہیں ہے، اس کی نفی کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں نفی کرنا، اور ماننے کو کہتے ہیں ثابت کرنا۔ وہ صفات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ثابت کی ہیں اور اہل سنہ والجماعہ بھی اس کو مانتے ہیں، جو اس نے اپنی کتاب میں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ثابت کیے، وہ محبت ہے، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، حقیقی واقعی محبت کرتا ہے۔ گمراہ لوگوں کی طرح ہم انکار نہیں کرتے، محبت تو انسان کرتے ہیں، یا غصہ تو انسان کرتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی وہ اپنی عقل لڑاتے ہیں، جس طرح آپ نے صبح تفصیل سے سنا ہے کہ جو ہے یعنی اللہ بھی کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ ان کے کو اعمال یا حرکتیں ایسی ہیں جو اللہ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اللہ کے کاموں پر، اس کے جو ہے اس کے رویے پر، اس کے سلوک پر، کہ وہ غصہ دلانے کا سبب بنتے ہیں، وہ اس کو راضی کرنے کا یا اس کو خوش محبت کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ اپنی جہالت ہے، انسان کے اوپر خود ہی قیاس کرو اور پھر انکار کرتے پھرو، جبکہ آپ صحیح مومن سنت والے ہیں، آپ کا تو دل خوش ہو جاتا ہوگا، خوشی سے آپ پھولے نہیں سماتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو آپ دوسرا سوال کیا پیدا ہوتا ہے، کن چیزوں سے محبت کرتا ہے میں وہ جانوں، یہ اچھی سوچ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا ادب رکھنے والی جو واقعی اس سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی قدر کرتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، جس طرح جو شرک کرنے والے ہیں وہ اللہ کی قدر ہی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کا انکار کرنے والے اور اس کی تعویلات کرنے والے، تو وہ تو خوش ہو جاتے ہیں، ان صفات کو سنتے ہیں، مانتے ہیں اور پوچھتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام کہتے تھے کہ میں کیا کام کروں اللہ کی محبت مجھے حاصل ہو جائے، میں کیا کام کروں اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی سے بچوں، بجائے اس کے کہ بیٹھ کر وہ فلسفیوں کی طرح اس کا انکار کرتے پھرو اور اس کو سوچتے رہو کہ یہ تو انسان کی طرح ہے وغیرہ وغیرہ، ایسا نہ سوچنا چاہیے۔ تو کون سی صفت ہم لوگ ثابت کرتے ہیں؟ محبت کی صفت، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے حقیقی طور پہ، اور اللہ جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا معاملہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے خود، یہ اس کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے کہ وہ اس ہستی سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کریں میرے بندے،
چنانچہ کتاب کریم یعنی قرآن مجید میں یہ بات اتنی آئی ہے کہ جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایسے کاموں سے محبت کرتا ہے، ایسی چیزوں سے محبت کرتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں جتنے بھی نصوص آیات اور احادیث میں محبت کا ذکر ہوتا ہے وہ یا تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے کہ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے، یا بندوں کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ وَيُحَبُّ، یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، جیسے اللہ کے نیک بندے مومنین اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بھی محبت کرتا ہے، جیسا کہ ان قریب شیخ فرماتے ہیں آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ یہ رد ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں جن کو صرف لفاظی آتی ہے، شیخ فرماتے ہیں فلسفہ لفاظی کلمات سے عبارتوں سے کھیلنا آتا ہے، لوگوں کے عقیدے ایمان سے اپنے جو ہے اپنی لغت کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنی عبارت آرائی کے ذریعے سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدعتی لوگ، صوفی قسم کے لوگ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی سے محبت تو کرتے ہیں ہم اور کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی سے محبت نہیں کرتا، یعنی وہ اس سے پاک ہے۔ عجیب جو ہے جاہلوں اور بیوقوفوں والا ان کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ جو محبت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے اپنی کتاب میں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں، وہ 3 اقسام کی ہیں۔ وہ کتنی اقسام کی ہیں؟ 3 اقسام کی ہیں۔ پہلی جو ہے اس کو کہتے ہیں المحبہ، جس کو اردو میں محبت ہم کہتے ہیں، اور جو دوسری یہ ہے المودہ، مودت، اردو میں بھی مودت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، محبت و مودت، اور تیسری جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی الخلہ، جس طرح خلیل بنانا کسی کو، جو آگے آپ سنیں گے، جو انتہائی درجے کی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں محبت کی اقسام ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں عشق کا کوئی لفظ نہیں ہے، یہ عاشق الہی ہے، اور جناب یہ عاشق رسول ہے لوگ کہلاتے ہیں، اور اس کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ جناب یہ جماعت علیہ عاشق رسول ہے۔ یہ اتنا غلیظ لفظ ہے۔ محبت کی جو مختلف اقسام ہیں ان میں سے برا جو شہوت والا لفظ ہوتا ہے، جو اپنی محبوبہ اور جو ہے معشوقہ کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ اس کے لیے عشق وغیرہ استعمال ہوتا ہے، آج بھی اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لوگ ڈراموں، فلموں اور غزلوں اور ان چیزوں میں یہ عشق وغیرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ آپ اللہ رسول کے لیے استعمال کریں گے، کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ پاکیزہ لفظ محبت استعمال کریں، کوئی اپنے جو ہے ماں بہن کے لیے استعمال نہیں کرتا کہ مجھے اس سے عشق ہے، کہتا ہے محبت، تاکہ پاکیزہ لفظ لگے، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر واقعی جو ہے ایسی قیود ہوتی ہیں، ایسی شرائط ہوتی ہیں جو اس قسم کی جو ہے گندگی اور شہوات سے پاک ہوتی ہیں۔ عشق جو ہوتا ہے وہ اندھا دھند ہوتا ہے، یعنی اپنے محبوب کو وہ خدا بھی بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں شاعروں کے شعر اور گانے، محبوب کو جو ہے میں سجدہ کروں، تیری پوجا کروں، تجھے راضی کروں وغیرہ، کیونکہ وہ کسی قید کا، کسی حدود کا پابند ہی نہیں ہوتا ہے۔ عشق یعنی ایک گمراہ کن راہ ہے جس پر چل رہے ہوتے ہیں۔ جبھی یہ لوگ واقعی صحیح کہتے ہوں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں، تبھی تو وہ شرک بھی کرتے ہیں رسول کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ آگے حلول کر گئے۔ صوفیوں کے جس طرح شعر ہوتے ہیں اسی طرح اللہ میرے دل کے اندر میں مومن مست قلندر، تو اس طریقے کے ان کے عقائد ہوتے ہیں۔ یہی عشق الہی والے ہوتے ہیں نا، عشق حقیقی کہتے ہیں۔ کوئی محبوبہ سے عشق وہ عشق مجازی ہے، یہ شاعروں اور غزل والوں کے نزدیک، اور جو اللہ سے عشق وہ عشق حقیقی ہے۔ حالانکہ عشق وغیرہ خود بھی گمراہی ہے، اور عملاً بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ اس کے لیے پاکیزہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، محبت کے، خلت کے، مودت کے، جو اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے۔ اللہ نے خود یہ استعمال کیا، کہاں قرآن و سنت میں عشق کا لفظ استعمال کیا؟ یہ نہیں کہ لفظ اس وقت موجود نہیں تھا، ان کے جاہلیت کے شعر و شاعری میں موجود ہیں عشق وغیرہ کے الفاظ۔ تو یہ جو خلت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کو نہیں دیا سوائے 2 لوگوں کے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کو خلیل اللہ کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بھی اللہ نے خلیل اپنا قرار دیا ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حبیب اللہ، ہم تو اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں ان کو، یہ وہابی لوگ گستاخ وغیرہ۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے کسی کو محبوب نہیں بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اس لیے ان کی ٹالتے نہیں، ان کو پکارتے ہیں، حالانکہ جاہل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کم کر رہے ہوتے ہیں، اور جو صحیح سلفی ہیں ہم تو ان کا اعلیٰ درجہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خلیل ہے۔ خلیل اعلیٰ درجے والے ہیں جو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے ابراہیم کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو حدیث آپ سنیں گے تو تم درجہ ان کا گرا رہے ہو، یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ پکار رہے ہیں کہ ہم تو حبیب،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. حبیب اللہ تو وہ بھی ہیں، نیک کام کرنے والے سب کو ذکر کیا اللہ نے، میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہ تو عام مومنین کا بھی درجہ ہے حبیب اللہ ہونا، ان سے اعلیٰ درجہ ہے خلیل اللہ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہم نے تیر مار لیا، وہابیوں کو زیر کر دیا، یہ اللہ کا حبیب نہیں مانتے ان کو. اللہ کے حبیب نے فرمایا، آقا حبیب نے فرمایا جی او جو صلو علی الحبیب اللہم صلی علی شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ الخلیل ہے، تم نے درجہ تنقیص شان کی ہے ان کی، لیکن تم جاہل ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. جس طرح عشق کا لفظ بھی استعمال کرتے ہو اور بڑی بات سمجھتے ہو، جاہل ہو تم شان میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہوتے ہو، اللہ کی بھی توہین کر رہے ہو تو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی شعور ہی نہیں ہے، بیوقوف بناتے ہیں، خود بھی بنتے ہیں دوسروں کو بھی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انی ابرؤ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات سے برات کا اظہار کرتا ہوں، دستبردار ہوتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو. میں کسی کو خلیل کیسے بناؤں جبکہ فإن اللہ تعالیٰ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. شیخ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں اولو العزم پیغمبروں پر اپنے بے شمار درود و سلام بھیجے. جب یہ بات معلوم ہو گئی تو پھر اہل سنہ والجماعہ ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی صفت، کیونکہ خود اس نے اپنے لیے ثابت کی. صحیح ہے. انتم اعلم باللہ، اللہ فرماتا ہے تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ تعالیٰ رکھتا ہے؟ اپنے بارے میں بھی تمہارے بارے میں بھی، تمہارے بارے میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، اپنے بارے میں تو وہ رکھتا ہی ہے. اور تم بتا رہے ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے اور کیا اس کے شایان شان نہیں ہے. اسی طرح مخلوق میں سے سب سے زیادہ کون علم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات صحیح طور پہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اس کی طرح ایک محبت بھی صفت ہے. تو اس کے بارے میں بھی وہی اصول ہے. اس جملے کو آپ یاد کر لیں، اثبات بلا تمثیل و تنزیہ بلا تعطیل. یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام صفات بتانے میں مشکل پیش آتی ہے کہ لمبے چوڑے اصول میں کیسے یاد رکھوں یا ہمیشہ کے لیے، تو بس اس جملے کو یاد رکھیں اور اس کی تشریح ابھی سنیں تو یہ جملہ بس آپ کو یاد رہے گا، خود ہی تشریح آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اثبات بلا تمثیل. ہم ثابت کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو ماننے کا مطلب کیا مخلوق کی طرح مانتے ہیں؟ نہیں، بلا تمثیل، کسی مثال کے ساتھ نہیں، انسانوں کے مشابہت دے کر نہیں. تو مانا بھی لیکن مشابہت دے بغیر مانا. اس کی مثال لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہ آیت بھی یاد رکھیں اور یہ جملہ بھی یاد رکھیں. تو اسماء و صفات جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا بڑا اہم شعبہ ہے، جو ایک امتیازی صفت ہے اہل سنہ والجماعہ سلفیوں کی، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے لیے اور بتانا بھی آسان کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. سورۃ الشورى کی 11 نمبر آیت ہے، اس کو یاد رکھیں. جس طرح آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اس کی اب تشریح آپ سن رہے ہیں، اس کی شرائط بھی، اس کے کیا ہیں؟ 2 ارکان ہیں. لا الہ میں کیا ہے؟ انکار ہے، نفی ہے تمام معبودات کی جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں. اور الا اللہ میں کیا ہے؟ ثابت کیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت. سب کا انکار کر کے صفائی کر دی کہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق مگر ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہ اللہ ہے. اور یہ جو آیت ہے یہ بھی اسی طریقے سے، اور یہ جملہ بھی کہ لیس کمثلہ شیء، جیسا کہ لا الہ، کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں. آپ نے انکار کر دیا ساری چیزوں کا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسی نہیں ہے. تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی صفت نہیں ہے؟ نہیں. پھر آپ نے ثابت کیا وہو السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، یعنی صفات بھی اس کے اندر ہیں لیکن بغیر تشبیہ کے. تو دوسرا حصہ جس طرح الا اللہ پڑھتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ میں، توحید اسماء و صفات کا اصول یہ آیت ہے اور توحید الوہیت عبادت کا اصول لا الہ الا اللہ ہے. تو ادھر بھی یہ بیان کیا اثبات بلا تمثیل، ہم مانتے ہیں لیکن بغیر مشابہت کے. وہ تنزیہ بلا تعطیل، تنزیہ کا مطلب پاک قرار دینا. اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ منزہ ہے. کن چیزوں سے؟ جن چیزوں سے اللہ نے اپنے کو پاک قرار دیا، لیکن بلا تعطیل، بغیر معطل کیے ہوئے. یہ نہیں کہ ہم آری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی صفت ہی نہیں ہے. چنانچہ ہم مانتے بھی ہیں اللہ کی صفت مگر مشابہت کے بغیر، اور ہم انکار بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پاک بھی قرار دیتے ہیں بعض صفات سے، لیکن یہ نہیں کہ تمام صفات سے ہی آ رہی ہے، اس کے اندر صفات ہے ہی نہیں. صفات ماننے سے لگتا ہے کہ وہ مخلوق جیسا ہے، یہ ہم کہتے ہی نہیں ہیں. تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر میں بھی یہی ہے. پہلے انکار کیا اللہ تعالیٰ جیسا کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی ہستی نہیں، کوئی اس کے جیسی صفات والا نہیں.
تو پھر اللہ کے اندر کوئی صفت نہیں ہوگی. نہیں, وہ سمیع البصیر, وہ سمیع البصیر بھی ہے. انسان کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو سمیع اور بصیر بنایا. تو سمیع اور بصیر کون ہے؟ وہ تو انسان ہے, یعنی سنتا دیکھتا کون ہے؟ وہ انسان ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ میں سمیع و بصیر ہوں. تو پھر دونوں ایک جیسے ہو گئے؟ نہیں, ہم کہیں گے تو خالق مخلوق میں جو فرق ہے اس کی وجہ سے وہ سمیع و بصیر ایسا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے, اور مخلوق بھی سنتی اور دیکھتی ہے جس طرح اس کی اپنی کمزوری کے لائق ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے, وہ تو محدود ہے. اس دیوار کے پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے, تیز آواز ہے ہمارے کان پھٹ جاتے ہیں, معمولی چونٹی جائے دور تو ہمیں اس کی آواز نہیں آتی, لیکن اللہ تعالیٰ تو سب دیکھتا اور سنتا ہے. اس کی تو لامحدود ہے, اس کی اپنی ہے, ذاتی ہے وہ, بلکہ دوسروں کو جو ہے عطا کرنے والا ہے. وہ تو اندھیری رات میں کالی چٹان پر کوئی کالی چونٹی چل رہی ہو, اس کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے, اس کو رزق بھی پہنچاتا ہے, سنتا ہے, دیکھتا ہے. تو ایسے رب کو چھوڑ کر جو لوگ جو ہے غیروں کو پکارتے ہیں, قبر میں دفن شدہ لوگوں کو پکارتے ہیں, کتنا بڑا واقعی ظلم کرتے ہیں. تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, وہی بات جو صبح درس میں سنی, ایک اعتبار سے ہمیں معلوم ہے اور ایک اعتبار سے ہمیں معلوم نہیں ہے. مجہول کا مطلب ہوتا ہے غیر معلوم ہے, نہیں معلوم. تو یہ صبح کے درس میں آپ پڑھ چکے ہیں, اس لیے یہ آپ کے لیے سوال ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیں معلوم ہے اور کس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں معلوم ہے. ایک ہاتھ اٹھائے, وہ 5 ہاتھ والے جو شرط ہے پتہ نہیں ابھی باقی ہیں, ختم کر دیے گئی یہ پابندی. ایک ہی بندہ 2 ہاتھ اٹھا رہا ہے. اچھا 1 2 بتائیں. ہاں ہاں, اس کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, کیا چیز نہیں معلوم آپ بتائیں. ہاں, کیفیت معلوم نہیں ہے. ہاتھ معلوم ہے, ہاتھ کیسا ہے؟ یہ ہماری طرح گوشت کا بنا ہوا ہے نعوذ باللہ, اور جو اس کی جو ہے 5 انگلیاں ہیں اور وہ اس طریقے سے ہلتا ہے, یہ ہم نہیں کہیں گے. کیونکہ بہت سارے جاہل ایسے بھی ہیں کہ ثابت کرو تو اس طرح کرو کہ جس طرح ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی جیسے ہمیں, اور اپنے بت شد بھی بناتے ہیں ہندو اور دوسرے لوگ, اور مسلمانوں سے بعض صوفی بھی اس طریقے سے کرتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے بعض کہتے ہیں مانتے ہی نہیں ہے, انکار کر دو, تو دونوں سے ہی نہیں. تو کس اعتبار سے ہمیں معلوم ہے؟ اس کا معنی معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت نہیں معلوم ہے. تو وہ لوگ گمراہ کرتے ہیں اشاعرہ ماتریدیہ میں سے, جو آج کل دیوبندی بریلوی کہلاتے ہیں. وہ مفوضہ بننے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں. سلف صالحین بھی ایسا کرتے تھے کہ جس طرح آئے ہیں اسی طریقے سے بس رکھو, اللہ کے سپرد کرو, ہمیں معنی بھی نہیں معلوم. استوا کا کیا معنی ہے پتہ نہیں, الف سین واو یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ید کا معنی کیا ہے, یا دال لکھا ہوا ہے, بس اللہ کو ہی پتہ ہے کیا ہے. جس طرح الف لام میم کا ہمیں صحیح سے معنی نہیں معلوم, اگر یہ اسی طریقے سے ہیں, یہ متشابہات میں سے چھوڑ دو. حالانکہ یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے, ان کا عقیدہ نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں, ان کے ذمہ جھوٹ ڈالتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ اچھی طرح فصیح و بلیغ عربی زبان میں سمجھتے تھے. اس طرح کہنے والے تہمت لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے قرآن واضح عربی زبان میں نازل کیا, لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو اور وہ سمجھے. آسان بنا دیا قرآن کو سمجھنے کے لیے, حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اور دوسری طرف خود اللہ نے اتنا مشکل بنایا ہے اس کو کہ کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. کون سی چیز سمجھ میں نہیں آتی؟ کوئی اکا دکا آیتیں نہیں. اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات جو دین کی بنیاد ہے اسلام کی, جو آدھے سے زیادہ قرآن بھرا پڑا ہے, بار بار وہ ذکر ہو رہا ہے, لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے, نہ اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے. اور ایسی چیزیں مشکل جس کا معنی معلوم ہی نہیں, اتنے فصیح و بلیغ عربی زبان جو احسان جتلاتا ہے کہ اللہ نے میں نے نازل کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں آتا تھا, یا آپ کو آتا تھا, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی پہنچا دیں لوگوں تک. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اگر آپ نے ایک ایک چیز جو بتا دی ہے نہیں پہنچائی آگے, تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے لوگ الزام دھرتے ہیں کہ آپ نے واقعی حق ادا نہیں کیا, پوری چیزیں نہیں بتلائیں. پوری چیزیں کیا, سب سے اہم چیز اللہ کا ہی تعارف ہمیں نہیں کرایا صحیح طریقے سے, معنی ہی نہیں معلوم ہمیں یہ کیا ہے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا اور گواہ بھی کیا اتنے عظیم جماعت کو, یعنی صحابہ کرام کو, کیا میں نے پیغام پہنچا دیا حجۃ الوداع میں. تو کہا ہاں پیغام پہنچا دیا. اللہم فاشہد, اے اللہ تو گواہ ہے. لوگوں سے بھی گواہی لی, اللہ کو بھی گواہ کیا اس پر, آسمان کی طرف اشارہ کر کے. اس سے بھی اللہ کی صفت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. تو لوگوں پر اللہ تعالیٰ کو گواہ کیا, اور آج تم جو ہے اس گواہی کا انکار کرتے ہو کہ پتہ نہیں
اتنے ساری چیزیں ہیں، سمیع و بصیر، الملک، القدوس، اور جو ہے الرحمن الرحیم الحکیم، اور جو ہے عرش پہ استوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نزول ہے، اللہ کی محبت ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، اللہ کی انگلیوں کا ذکر ہے. ہم جانتے ہی نہیں ہے کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، بالکل جانتے تھے. تو یہ ایسا جو ہے سلف صالحین پر بھی الزام، صحابہ پر بھی الزام، قرآن و سنت پر بھی الزام، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام کہ اس کو واضح نہیں کیا گیا. ایسا نہیں ہے. چنانچہ اس کا معنی ہمیں معلوم ہے، اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے ہم سپرد کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول، وہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں، بتانے میں آسانی ہوگی آپ کو لوگوں کو، کہ جب پوچھا ان سے الرحمن علی العرش استوا کیف استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہوا تو کس طرح مستوی ہوا، کس طرح بلند ہوا، کیفیت پوچھی اس نے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا 2-3 جملوں میں جو ہر ایک کو یاد ہونے چاہیے. تو فرمایا کہ الاستوا معلوم، استوا تو معلوم ہے اس کا معنی ہمیں. تو اس کا مطلب معنی کا انکار نہیں کیا، وہ نہیں کیا جس طرح یہ لوگ بیان کرتے ہیں. بہشتی زیور کے شروع میں لکھا ہوا ہے، ان کے اشاعرہ ماتریدیہ عقیدے اشرف علی تھانوی کی جو کتاب پڑھائی جاتے ہیں اس کے شروع میں عقائد کا بھی بیان ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ جو ہے سلف صالحین نے احتیاط اپنایا ہے، مگر بعد میں جو آئے تھے ائمہ انہوں نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے مختلف معنی اس کے بیان کیے ہیں، وہ بھی صحیح ہیں. ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اس کا معنی بھی اس کی کیفیت بھی الگ، اور یہی سلف کا منہج ہے، وہ کہتے ہیں طریقہ ہے، حالانکہ جھوٹ ہے. اس کا معنی معلوم ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا والکیف مجہول، اس کی کیفیت نہیں معلوم. ہمیں تو نہیں معلوم کہ جس طرح آپ یہاں مسجد کی چھت پہ چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس طرح چڑھتا ہے، یا ادھر سے آپ اترتے ہیں سیڑھی کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ اس طرح اترتا ہے. یہ آپ کو سوچنے کے لیے کہا کس نے؟ شیطان نے کہا ہے آپ کو، اور اسے گمراہ فرقوں نے. آپ کی روح کیوں نہیں کانپتی، آپ کیوں نہیں ڈرتے لرزتے یہ سوچنے سے پہلے بھی کہ میں اپنے دماغ دل میں یہ بات کیوں لاؤں؟ اس کو تو شیطانی وسوسہ سمجھ کے جھٹک دوں، بس جو آیا ہے میں اس پر ایمان لاؤں. میں ان سے زیادہ جو ہے دین کو سمجھنے والا، اللہ کا ادب کرنے والا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، صحابہ نے سنا، کوئی کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کیسی بات ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو پھر نیچے کب آتا ہے، اس جگہ پر ہے دنیا کی تو اس جگہ کیسے، وہ سوچا انہوں نے نہیں. تو یہ سوچ اندر پیدا کرنا خود ایک گمراہی ہے جو تم کرتے ہو. تو فرمایا کہ اللہ کا استوا معلوم ہے، اس کی کیفیت نہیں معلوم ہے. والایمان بھی واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے. تمہارے کرنے کے کام یہ ہیں، ایمان لاؤ. لیکن ایک اور تنبیہ آپ نے کی جس سے ان لوگوں کو لگام پکڑنی چاہیے اور ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. والسؤال عنہ بدعہ، اس کے تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے جو تو حرکت کر رہا ہے. کیفیت کے بارے میں پوچھ کیوں رہا ہے اور سوچ کیوں رہا ہے؟ نہیں سوچ. اللہ کا ید ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، ہاں ہاتھ کا معنی ہاتھ ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق کے بعد کتنا ایزی ہے، سینہ انسان کا کشادہ ہو جاتا ہے، ٹینشن اس کی ساری دور ہو جاتی ہے، دین میں وہ بچا رہتا ہے. صحابہ نے بھی یہی کیا تھا، وہ بھی یہی کرتا ہے. کیا اس کو پریشانی ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ کس طریقے کا ہاتھ ہے، اس طرح ہے یا اس طرح ہے، اس طرح ہے تو میں اس کو نہیں مانتا. تو یہ آپ یاد رکھیں. انہوں نے کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت، اس فارمولے میں ساری صفتیں ڈال کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ السمیع ہے، سنتا ہے. اللہ تعالیٰ البصیر ہے، دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا السمیع ہونا معلوم ہے، البصیر ہونا معلوم ہے، صحیح ہے. اس کی کیفیت کیسی ہے، کس طرح سنتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے پوری اس کی تفصیلات. اور اس پر ایمان لانا، کہ ہم ایمان لائے نہیں لائے، ایمان لانا اس پر واجب ہے. ان کے بارے میں سوال کرنا کہ وہ کس طریقے سے ہیں، کس طریقے سے ہیں، یہ ایک بدعت ہے جو بعد میں لوگوں نے ایجاد کی ہے. کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ صحابہ نے بھی نہیں پوچھا. یہی آیتیں حدیثیں ان کے سامنے بھی تھی نا، تو انہوں نے کیوں نہیں پوچھا؟ وہ تو ایسے لوگوں کا دماغ صحیح کر دیتے تھے. الصبیغ شخص تھا جو عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے دور میں اس طریقے کی چیزیں پھیلاتا تھا قرآن کے بارے میں، شبہات وغیرہ، یہ آیت کیسے، یہ صفت کیسے، اس کا تو یہ معنی بنتا ہے. انہوں نے اس کو پکڑا اور جو ہے صبح شام اس کی پٹائی کرتے رہے. صبح جیل سے نکالو پٹائی کرو، رات کو جو ہے پٹائی کرو، سونے سے پہلے جاگنے کے بعد 2 مرتبہ پٹائی چلتی رہتی تھی اس کی. وہ بیچارہ اتنے دن تک بیزار آ گیا کہ آپ چاہتے کہ مارنے چاہتے ہیں مجھے مار دے، جان چھوٹے وغیرہ، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں میرے دماغ میں جو گند بھرا تھا، یہ بول رہا تھا، وہ نکل چکا ہے، اللہ کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ. تو اس طریقے کا سلوک کیا جاتا تھا ایسے لوگوں کے دماغ میں جو گند بھرا ہوتا تھا. تو انہوں نے پھر بعد میں اس کے دیکھا جب یہ اس طرح توبہ طیب کر رہا ہے، اس وقت چھوڑ کر بھی ابو موسیٰ اشعری یا کسی صحابی ابو سعید خدری کو کہا کہ اس میں نظر رکھنا، یہ سدھرا ہوا ہے، علاقے سے پھر بھی نکال دیا، اس کو جلا وطن بھی کرو اور نظر رکھو کہ اس کا معاملہ صحیح ہے تو پھر صحیح ہے، ورنہ واپس اس کے ساتھ یہ کریں گے. تو وہ یہ سلوک کرتے تھے، اور یہاں پر جو ہے بڑے آرام سے ٹھنڈے پیٹوں ان کو برداشت کرتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں اس کا تو یہ معنی نکلتا ہے، اس کی تو یہ تعویل ہے، لوگ مان بھی لیتے ہیں ان کی یہ باتیں. ایسا نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ معلوم ہیں،
ان کا معنی معلوم ہے، ان کی کیفیت مجہول ہے، غیر معلوم ہے۔ محبت جو ہے لغت عربی میں اس کا معنی عربی زبان میں وہ بغض کی ضد ہے، بغض کرنا، کسی سے نفرت کرنا، اور اس کی ضد کیا ہے، اس کی مخالف چیز کیا ہے، محبت کرنا۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے اس چیز سے محبت کرتا ہے اور اس چیز سے نفرت کرتا ہے۔ یہاں کہا جاتا ہے فلان یحب فلانا، فلاں شخص فلاں سے محبت کرتا ہے اور فلاں شخص سے وہ نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ تو یہ لغت میں اس کا معنی ہے کتنا آسان، جبکہ اللہ کیا محبت کرنا اپنے بندوں سے، تو اہل سنت اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے، کیونکہ کیفیت بیان کرنا کیا ہے، اللہ کے ذمہ بغیر علم کے بات کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتلایا اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ کے ذمہ بغیر علم کے بات کرنے کو تو شرک سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو ہے گناہ، فواحش، منکرات سے منع کیا، زیادتی کرنے سے منع کیا، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اللہ کا شریک ٹھہراؤ جس کی کوئی دلیل نہیں۔ تو شرک کا ذکر کیا، چھوٹے گناہوں سے بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ نے جو انسان اپنے خلاف گناہ کرتا ہے، فواحش وغیرہ یا دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے، پھر کہا شرک، اس سے بڑھ کے گناہ، اس سے اوپر فرمایا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات اپنی طرف سے تھوپ دو جو اللہ نے نہیں کہی ہے۔ تو کیفیت والی بات یہی ہے، جب بتا ہی نہیں ہے تو کیوں کہتے ہو؟ تو کتنا بڑا جو ہے رسک لیتا ہے انسان، اپنے خطرہ مول لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنی صفات کی کیفیت پہ کسی کو مطلع نہیں کیا، بتایا نہیں، نہ کسی قریبی فرشتے کو بتایا، نہ کسی اپنے بھیجے گئے رسول کو بتایا، تو تم کون ہوتے ہو کہ تمہیں معلوم ہے اور بات کرتے ہو اس کے تعلق سے؟ تو یہ جب بات معلوم ہو گئی تو میں یہ کہتا ہوں اختصار کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ مفید بھی ہوگا اور اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی خلل نہیں ہوگا۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کے محبت حاصل کرنے، یعنی اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے کس کام کی وجہ سے، وہ ہے محافظت علی الفرائض، وہ فرض اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کی ہیں، جیسے فرض نماز ہے، روزے ہیں، اس کی پابندی کرتا ہے اور باکثرت نوافل بھی ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر محبت کیا حاصل ہوتی ہے؟ جو فرض چیزیں ادا کرتا ہے۔ بعض دوسرے بیوقوف لوگوں کی طرح نہیں کہ اس سال میں کچھ مخصوص انہوں نے موقع بنا رکھے ہیں کہ اس میں وہ عبادت کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ نفلی عبادت ہوتی ہے اور فرائض کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رات جاگ جائیں گے کسی فلانا نفلی عبادت کے لیے اور جو فرض ہے اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ فرض زیادہ اللہ کو پسند ہے کیونکہ وہ دین کی اصل ہے، اساس ہے اور بنیاد ہے، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، کوئی عمل قبول نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی فرض قرار دی ہے بندے پر، وہ اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی عمل ویسے بھی قبول نہیں کرتا، چاہے فرض ہو یا نفل؟ کون بتائے گا؟ عبد الرحمان بھائی۔ بالکل، توحید کا اقرار کرنا، اس کے بعد ہی جتنی بھی اطاعت فرمانبرداری کے کام کریں گے وہ قبول ہیں، اس کے بعد فرائض کا درجہ ہے، اس کے بعد نفلی کام جو آپ کرتے ہیں، جس طرح فرض ادا کرتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں۔ اس کی دلیل حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ جو کون سی؟ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقول اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، مومن بندہ، اس سے دشمنی کی تو میں خود اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو ڈرنا چاہیے، نیک لوگوں سے کسی قسم کی نفرت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اور میرا بندہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے جو میرے قریب ہونا چاہتا ہے، میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میری نزدیکی چاہتا ہے، ان میں سے مجھے سب سے زیادہ کون سی پسند ہے؟ جو میں نے اس پہ فرض قرار دی ہیں، ساری چیزوں میں سے، فرض نماز ہو، فرض روزے ہوں اور دیگر فرائض۔ ولا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل، ہاں لیکن نفل بھی پڑھتا رہے، نفل کرتا رہے، اس کے ذریعے سے بندہ میرا مزید تقرب حاصل کرتا رہتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنا ثابت ہے۔
فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور اگر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اسے کیا کیا خوبیاں ملتی ہیں. كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو اس حدیث کی کچھ تشریح شیخ کرتے ہیں، لیکن اس حدیث میں ایک شبہ آپ کے نزدیک پیدا ہوتا ہوگا جو وحدت الوجود قسم کا عقیدہ رکھنے والے صوفی لوگ ہیں. حدیث سے ثابت ہو گیا نا، دیکھو اللہ مخلوق میں آ جاتا ہے، اللہ خود وہ انسان بن جاتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ خود اللہ بن جاتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا پیر بن جاتا ہے. دیکھو حدیث میں ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، وہ بغلے بجائیں گے، خوش ہوں گے اور آپ کو منہ چڑھا رہے ہوں گے. دیکھو یہ حدیث میں موجود ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے یہ اپنی مرضی کا عقیدہ بنا کے پھر ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح ان کا ایک اور غلط اصول یہ بھی ہے کہ وہ آدھی آیتیں، آدھی حدیثیں، کچھ آیتیں، کچھ حدیثیں اپنی مرضی کی لیتے ہیں. جو سنت پر چلنے والے اہل سنہ والجماعت سلفی ہوتے ہیں وہ ساری آیتیں دیکھتے ہیں، ساری حدیث دیکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی سلف کا فہم وغیرہ سب دیکھ کر سب کو جمع کر کے پھر کوئی نتیجہ اور عقیدہ بناتے ہیں. تو یہ حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، اس کا آخری حصہ خود ان لوگوں کا رد کرتا ہے، اس قسم کی سوچ رکھنے والوں کا کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے ہاتھ بن گیا، یعنی اللہ اس کے اندر آ گیا. حالانکہ یہ معنی نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ کی دیوی آنکھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، ہاتھ سے وہی کام کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وغیرہ، یہ معنی ہے. تو آخر کے الفاظ کیا ہے؟ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں. تو کیا معلوم ہوا مانگنے والا کون ہے اور دینے والا کون ہے؟ دونوں الگ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، مانگنے والا اس کا بندہ اور اس کا ولی ہے. تو وحدت الوجود کا تو توڑ ہو گیا. تم تو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ خود بندہ بن جاتا ہے اس کا ہاتھ پہ، اس کا مطلب وہ مجھ سے مانگتا ہے یعنی وہ مجھ سے الگ ہے، اور میں دینے والا ہوں، میں الگ ہوں، میں اس کا خالق رب اور دینے والا ہوں. آگے فرمایا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. یہ جو خوبیاں ہیں، یعنی میں اس کا ہاتھ آنکھ بن جاتا ہوں، اس سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ جب مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، جب پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں. اس کا مطلب پناہ مانگنے والا کوئی اور ہے، پناہ دینے والا کوئی اور ہے. پناہ مانگنے والا اللہ کا نیک مومن بندہ، اللہ کا ولی ہے، وہ انسان ہے، اللہ اس کے اندر حلول نہیں کر گیا ہے، اور پناہ دینے والا خود اس کا رب اللہ ہے، یعنی وہ الگ ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا، دیکھیں ایک ہی حدیث میں اس کا دوسرا حصہ ان کی غلط فہمی کو دور کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے چمٹے رہتے ہیں، زبردستی توڑ مروڑ کے معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کرتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے اس میں کچھ باتیں ہیں. سب سے پہلے جو ہم نے بتایا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، کہ اللہ کے بندوں کو اس کی محبت حاصل ہو، فرائض کی پابندی کی جائے اور نوافل بہت زیادہ پڑھے جائیں، بہت زیادہ کیے جائیں. نوافل کا مطلب ہے تطوعات، عربی میں کہتے ہیں. تطوعات کا مطلب ایسی چیز جس کا پابند نہیں کیا گیا اپنی مرضی سے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ رضاکارانہ کام جو کیے جاتے ہیں، والنٹیئر بن کے کام کیے جاتے ہیں، اس کو کسی نے پابند نہیں بنایا، نہ اس کے اوپر واجب ہے. اس کے اور بھی نام ہیں شریعت میں اور فقہ میں، آپ پڑھیں گے. المندوبات بھی انہیں کہتے ہیں، المستحبات بھی اسے کہتے ہیں، المسنونات بھی اسے کہتے ہیں. نہیں کہا جاتا یہ مسنون کام ہے، یہ فرض کام ہے، یہ فرض نماز ہے اور یہ سنت ہے. سنت والی نماز کا کیا حکم ہے؟ وہ نفل ہے. فرض والی جو ہے وہ فرض ہے، آپ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا. تو یہ مختلف نام ہیں جو ایک ہی چیز پر دلالت کرتے ہیں. کس چیز پر؟ ہر وہ کام جو شارع نے، جو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا تو ہے، اس کی ترغیب دی ہے، اس کا شوق آپ کو دلایا تو ہے، لیکن آپ پر لازم قرار نہیں دیا ہے. کرو تو اچھی بات ہے. جیسا کہ نمازوں میں سے بڑی اہم ترین اور فضیلت والی نماز جو فرض نہیں ہے، تہجد کی نماز ہے، رات کو اٹھ کے پڑھے، لیکن جو نہیں پڑھتا تو اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا، بس وہ ثواب اپنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پہ کوئی پکڑ نہیں، اللہ نے اس پہ فرض قرار نہیں دیا ہے اگر وہ نہیں کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے، اس کا ثمرہ، اس کا پھل کیا ہے اس بندے کو جو ملتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. اس کا ثمرہ اور پھل یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خود اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی سے محبت کرے تو اس کا پوچھو ہی نہ. شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہوگا اور اس کا معال بعد میں آخری نتیجہ کیا ہوگا، یعنی بہترین ہی بہترین، خوبصورت ہی خوبصورت ہوگا. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اذا حب عبدا نادى جبریل،
اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے، اسے بلاتا ہے، انی قد احببت فلانا فاحبہ، کہ یقیناً میں فلاں سے محبت کرتا ہوں بندے سے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، جبریل علیہ السلام بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاک معصوم جو ہستی ہیں۔ ثم ینادی فی اہل السماء، پھر وہ پورے جتنے بھی آسمان کے باسی ہیں، وہاں پہ رہنے والے فرشتے، ان میں وہ ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، فیقول ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اللہ فلاں فلاں سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو، تو سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فیحبہ اہل السماء، تو سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دیتا ہے، یعنی وہ شخص سب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، ہر دل عزیز بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے، تو آسمان والے بھی اس سے پسند کرتے ہیں، زمین والے بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو سیدھے راستے پہ چلائے رکھتا ہے، یعنی اللہ نے اس کی ضمانت لے لی۔ اسی چیز پہ تو پریشان ہوتے ہیں جو گناہوں میں پڑتے ہیں کہ ہم سے بچا نہیں جاتا، یہاں ہم اس میں پڑ جاتے ہیں، شیطان کا وار جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ہمیں نفس اس پہ ابھارتا ہے، تو اللہ جس کا ضامن بن جائے کہ یہ چیزیں نہیں ہونے دوں گا تیرے ساتھ، جو اللہ کا سچا بندہ بن جاتا ہے، اس کا ولی، تو اللہ جب اس سے محبت کرتا ہے، اس کا سماعت بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جس طرح حدیث ہے احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اس کا کیا یہ معنی بنتا ہے جس طرح صوفی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی حفاظت کریں گے، اللہ کو حفاظت کی ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرو، اس کے فرائض کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، جو تمہاری ضروریات پوری کرے گا۔ یا قرآن میں بھی یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے، نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے آپ کی؟ کوئی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود مدد کرنے والا ہے، قوی ہے، عزیز ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے دین کی مدد و نصرت کرو گے تو وہ تمہاری مدد و نصرت کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا، تو یہاں پر بھی وہی معنی نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے جب وہ اس کی محبت کو پا لیتے ہیں۔ کس طرح پاتے ہیں؟ فرائض کی پابندی کر کے اور کثرت سے نوافل پڑھ کے، کوئی بھی نفلی عمل کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے کان کی بھی، اس کی آنکھ کی بھی، اس کے سارے جسم اور بدن کی، یعنی وہ ان سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں استعمال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جائز کی ہیں یا اس پہ فرض کی ہیں انہی کو ادا کرنے میں اس کو استعمال کرتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اسی کے جیسی آیت جو ہے قرآن کریم میں بھی یہ شیخ فرماتے ہیں کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، سورہ اعراف میں، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے متقی لوگ، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ، جب شیطان ان کو کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، اس کی کوئی وار، اس کا کوئی کچوکا ان کو پہنچتا ہے تو وہ کیا اس کے بہکانے میں بہک جاتے ہیں، تذکروا، تو انہیں اچانک ہوش آ جاتا ہے یہ تو شیطان کا کام ہے جو مجھ سے یہ کروانے والا تھا، تو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر ان کو صاف نظر آنے لگتا ہے کہ اب تو میرے سامنے واضح ہو گیا شیطان ہی تھا جو یہ مجھ سے کروانا چاہتا تھا۔ باقی جو شیطان کے ساتھی ہیں اس کے آگے والی آیت میں، انہیں تو وہ خوب بہکائے رکھتا ہے اپنے ساتھ، جو ہے گھسیٹے جاتا ہے جہنم کی طرف، لگے رہتے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو نیک متقی ہوتے ہیں ان کی فوراً آنکھیں کھل جاتی ہے، اس کا یہی معنی ہے، یعنی اللہ نے اس کی آنکھیں کھول دی کیونکہ اللہ اس کی آنکھ، کان وغیرہ سب کا ضامن بن گیا تھا، تو وہ فوراً پہچان لیتے ہیں۔ تو پھر اس حدیث کے ضمیمے میں یہ بات شامل ہے، یہ جو آیت ہم نے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا اس بندے کو بے یار و مددگار جس سے وہ محبت کرتا ہے، شیطان کا شکار، آسان شکار بننے اس کو نہیں دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمت و رحمت جو ہے نچھاور کرتا ہے، اپنی رحمت احسان فضل کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے نکال لیتا ہے تاکہ وہ اپنے سیدھے راستے، سیدھے ٹریک پر واپس آ جائے، تو یہ اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ اس کو گمراہ اور بھٹکنے دیتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ۔ جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے صحیح معنی میں ولی بنتا ہے، کس طرح بنتا ہے؟ دو چیزوں کے ذریعے سے۔ کیا بتایا میں نے حدیث میں؟ کون سی دو چیزیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے؟ نوافل کی کثرت اور فرائض کی ادائیگی، جس کے ذریعے سے آپ کو یہ دنیا کی سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں، کیمرے لگاتے ہیں مہنگے مہنگے، فلاں نئی نئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، گارڈ کھڑے کرتے ہیں دنیا کے چند مال ٹکے وغیرہ بچانے کے لیے اپنے،
اللہ تعالیٰ کی حفاظت جس کو مل جائے اسے اور کیا چاہیے، اور عام چیزوں کے خلاف کوئی مال دولت کے لیے بھی نہیں، بلکہ شیطان کا شکار بننے سے بچ جائیں تو ہر خیر بھلائی آپ کو مل گئی، ہر برائی سے آپ بچ جائیں گے. تو کتنی عظیم جو ہے ضمانت مل رہی ہے جس کے لیے کوشش نہیں کی جاتی ہے. اگر فرائض کا اہتمام کیا جاتا ہے، نوافل کی خاص پرواہ نہیں کی جاتی، تو آپ کو اگر یہ چیز چاہیے ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. دوسری چیز، پہلی چیز ہو گئی اللہ فرائض کی پابندی اور نوافل کی کثرت. دوسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ توبہ کرنا ہے. اس کے بارے میں پہلا درس آپ نے سنا. توبہ سے مقصود کیا ہے؟ توبۃ النصوح. کیونکہ توبہ کہہ دینا یا توبہ کرنے والے بتلا دینا کافی نہیں ہے جب تک آپ کو معلوم نہ ہو توبہ سے کیا مراد ہے. یہ کانوں کو پکڑ کے جو کہتے ہیں اللہ میری توبہ، مذاق جو ہوتا ہے ایک قسم کا لوگوں کا، یہ توبہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ توبہ کے باقاعدہ شرائط وغیرہ ہیں. فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. بلا شبہ اللہ تعالیٰ توابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے، اللہ کی جانب رجوع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور بہت زیادہ پاک رہنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. سورۃ البقرہ میں فرمایا توابون کس کی جمع ہے؟ تواب کی. یہ مبالغے کا صیغہ، یعنی بہت زیادہ یہ کام کرتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور تائب ہوتے ہیں، اور وہ اس کو لازم پکڑتے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کیا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، فإنی اتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کیونکہ میں بھی اس کے حضور توبہ کرتا ہوں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ، اور ایک روایت میں 100 مرہ، 100 مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں. صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایات ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے اور اس کا بندہ بھی تواب ہے. اللہ تعالیٰ تواب کیا ہے؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور بندہ بھی تواب ہے، بہت زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے. اللہ کا توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندہ جب اس کی جانب رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک تو توبہ کرنا اس کے لیے آسان بناتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب لوٹ آئے، اور اس کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. ایسے وسائل اس کو دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ توبۃ النصوح، اچھی سچی پکی توبہ کر سکے. پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کو مٹاتا بھی ہے اس کے بدلے میں. اور بندہ بھی تواب ہوتا ہے. بندے کے تواب کا مطلب ہے کثیر الرجوع الی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ وہ لوٹ کر جاتا ہے، پلٹتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور پاک رہنے والوں سے بھی. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. متطہرون کیا ہے؟ متطہر کی جمع ہے. یہ ہر وہ شخص ہے جو طہارت کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، طہارت کو لازم پکڑتا ہے، کبھی چھوڑتا نہیں ہے طہارت کو. دونوں قسم کی طہارت کو، حسی اور معنوی. حسی کا مطلب جو فزیکل طہارت ہے، غسل کیا، وضو کیا، انسان نجاست پلیدگی ان سے دور رہتا ہے، یہ حسی طہارت ہے جو آپ کو نظر آتی ہے. معنوی طہارت یعنی گندا عقیدہ نہیں رکھتا، جس طرح فرمایا انما المشرکون نجس. مشرک تو گندے اور پلید ہیں، چاہے بڑے جو ہے دھو دھلا کر صاف ستھرے آپ کے سامنے سوٹڈ بوٹڈ کھڑے ہوئے ہوں وغیرہ، پھر بھی اللہ کے نزدیک وہ پلید ہیں. کیوں؟ ان کا دل گندا پلید عقیدے والا ہے. تو دونوں گندگی سے وہ بچے ہوتے ہیں، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے عقیدے میں. تو یہ اس ایمان کا اثر ہوتا ہے. یہ چیزیں ملتی کیسے ہیں؟ ایسے ہی بیٹھے بیٹھائے حسرت سے نہیں ملتی ہیں. جب ایمان کسی کے دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے اچھے طریقے سے، تو پھر یہ چیزیں تواب بھی بنتا ہے وہ، اور متطہرون میں سے بھی ہو جاتا ہے. اے مومن مسلمان عورتوں اور مردوں جو مجھے سن رہے ہو، کہ جو توبۃ النصوح ہیں اس کی شرائط ہیں جو شیخ نے پہلے بھی ذکر کی، یہاں پر واپس سے شیخ ان کو ذکر کرتے ہیں ان شرائط کو. اثر کتنے بجے ہیں؟ 4 بجے جماعت ہے، 3:45 پہ ہے، تو اس کو جاری رکھیں کیا نماز کے بعد؟ نہیں، لمبا ہو جائے گا. اثر پڑھنے کے بعد بھی اس کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ. اثر کی نماز پڑھ کے اس درس کو ہم جاری رکھیں گے، اور پھر جو ہے اثر کے بعد اللہ درس بھی ہو جائے گا، کیونکہ اسے مکمل کرنا ضروری ہے. آپ کے ہی فائدے کی یہ چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہم سب کو حاصل ہو، ہماری یہ چاہت ہے، اور اس کو سیکھنا ضروری ہے. جزاکم اللہ خیر.